أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين۔ جڑا بندہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام دی نافرمانی کرے گا، اودیاں حداں نو تجاوز کرے گا، اللہ پاک کو جہنم میں داخل کرے گا جدے اندر ہمیشہ رہے گا۔ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اودے واسطے بڑا ہی رسوا کن عذاب ہے۔ معزز سامعین حضرات، کچھ خطبات جمعۃ المبارکات تو تسلسل کے نال شادی نکاح کے حوالے نال شرعی احکام مسائل بیان کرتا آ رہا ہوں۔ شادیاں دے اندر اگرچہ شادی نکاح معاملہ شروع اندر ایک اصول اس کرم اگے بھی کئی دفعہ عرض کیتا ہے۔ ایک ہے عبادت، ایک ہے معاملات۔ عبادت نو وضع اللہ دی ذات کرتے ہیں، او دے پہ عمل کرن دے طریقے رسول کریم علیہ السلام دستے ہیں، اور عبادت دی اصل جڑ اصل وہ ہے حرمت، یعنی تمام عبادات حرام میں صرف وہ عبادت جائز ہے جڑی اللہ او دے رسول تو ثابت ہوئے، یعنی جتھے عبادت دی باری آئے اتھے تسی اے نہیں کہو کہ منع بخاؤ۔ عبادات دا اصول ہے منع دی دلیل نہیں منگی تھی نہ دکھائی تھی، ثبوت دی دلیل منگی دیئے دکھائی دیئے۔ اے عبادت اللہ اور وہ دے رسول تو ثابت کرو۔ دوسرا ہے معاملہ۔ معاملات چونکہ انہاں دا عبادت کا تعلق ہوندا ہے اللہ تے بندے دے درمیان، معاملات کا تعلق ہوندا ہے بندیاں دے درمیان۔ شادی نکاح بندیاں نے بچی کا رشتہ دیتا، بندیاں نے بچے واسطے لیا، بندیاں دے مابین معاملائے جڑے بندیاں دے درمیان معاملات نے انہاں دی اصل اباحت یعنی جائز۔ تمام معاملات حلال نے، جائز نے، او معاملہ ناجائز حرام
اتنے منع کی دلیل منگو گے، منع بخوا مثلا جو سی لباس پائے اے ساڈے علاقے کا کلچر ہے، نبی علیہ السلام کرتا پاندے تہمت باندھے، اسی شلوار قمیض پائیے، نبی رحمت علیہ السلام سر مبارک تے پگڑی باندھے، اسی رومال باندھے ہیں، ٹوپیاں باندھے ہیں، کئی ننگے سے معاملات میں۔ اسی طرح اگر کوئی معاملات کے اندر بھی سنت کو اہمیت دے گا اللہ نو اجر دے، لیکن معاملات اندر گنجائش اپنے اپنے علاقے اپنی برادریاں دے مطابق رواج کلچر دے مطابق اپنے رواج دے مطابق معاملات نو ادا کر سکتے ہو۔ شادی بیاہ ایک عبادت نہیں، معاملہ ہے، لیکن معاملات کی بھی ایک حد ہے۔ معاملات اگرچہ تسی اپنے کلچر رواج کے مطابق شادیاں بیاہ کرنے، لیکن انہوں نے ایک حد ہے۔ شریعت نے ہر چیز کی ایک حد لائی، حد کے اندر اندر رہو، حد تجاوز نہیں کرنی، جڑا حد تجاوز کرے گا سخت ترین وعید فرمائی ہوئے بارے۔ آئیے ہن میں عرض کراں شادی بیاہ دے موقع دے مہندی دی رسم بڑی چل رہی ہے۔ میں اٹھیا تسی اٹھے، مہندی جڑی ہے یہ ہندوؤں دی رسم نہیں کرنی چاہیے، نہیں۔ مہندی دی رسم کس بنیاد پہ سرگون کرتے کیا مسلمان نہیں کرتے آئے؟ یہ حد ہے، حد تجاوز کرو گے مسلمانوں کا رواج بھی غلط ہو جائے۔ حد دے وچ رہو، حد دے وچ رہو۔ مثلا پرانا بخشی مکان کلیاں کچے، مکان کلیاں کچے، شادی بیاہ رکھنا تاریخ طے ہونے فلاں تاریخ نو برات ہے، شادی ہے، نکاح ہے، بیبیاں نے کرنا اس تو پہلے ہی مہینہ 15 دن برتن دھونے سا پہلے لپائیاں شروع ہوئی، مکان جتھے جتھے کوئی لپن والا لپائی کی تھی، اندروں باہروں پوچھے پھیرے، مٹی پھیری، مٹی گوبر مکس کر کے پھیرے، مکان سونے لپائے، باہروں آیا مہمان کوئی ٹوٹ پاجے نہ دیکھے، کنے کنے دن لگ جاتے لپائیاں دے، پھر اس تو بعد برتن مانجنے صاف کرنے کوئی کلی کرانے، نوبت کی آنی شادی تو ایک دن دو دن تین دن رہ جانے، بیبیاں دی حالت ہو جاتی سی، ہاتھ ایڈی ریکھا نے یہ بھی مٹی نہ کالک نہ بھریاں جاتی سی، میں کچھ ہے ہن بیبیاں نے دو تین دن لانے، میں کچھ ہے اپنی لانی، پھر کٹھیاں ہونا کسی بڑے برتن دے اندر مہندی گھول لینی، محلے دیاں بیبیاں خاندان دیاں بیبیاں نوں بلانا، آؤ چونکہ مہندی عورت واسطے جائز ہے، شرعی طور پہ جائز ہے، نبی اسلام نے فرمایا عورت کی خوشبو جنہاں رنگ زار ہوئے بو زار نہ ہوئے سمجھ نہ آئے، مرد کی خوشبو جنہی سمجھ زار ہوئے سمجھ آئے بو آئے رنگ زار نہ ہوئے۔ ہن مہندی عورت کی خوشبو دے شامل ہے، مہندی لانی، مہندیاں پھر کٹھیاں ہو کے مہندی دے موقع پہ کٹھیاں ہو کے اشعار وغیرہ پڑھنے، جواز کی حد تک بے حیائی والے نہیں، جواز نبی علیہ السلام نے فرمایا سی، دہ والی کالر جب یہ شعر پڑھے سیدہ نے حکم دیتا اس نے اشعار، پچھلے جمعے میں بیان کیتا ہے اشعار پڑھنے کے لیے گناہ نہیں کرتے، لیکن ترنم میں آواز چاپ بیماری چلے غیر مردہ دے کرنا چلا پڑے، ٹھیک ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، شریعت کے دے لہو لہو عربی کے اندر دو لفظ کٹھے چلتے لہو لا، لہو لا
جنہاں نو خوشی دا اظہار ہوئے عارضی طور تے مستقل نہیں عارضی لہو لاتی شریعت اجازت دیندی ہے شادی دے موقع دے سی بخاری دے لفظ لیکن اسی بعض دفعہ بہت زیادہ تنگ کر جاتے ہیں ہاں ہن جتھوں تک رسم مہدی درست ہے معاملہ ہے وہ بھی میں عرض کر دیتا ہے لیکن اس رسم کو حدوں تجاوز کر کے کی کیتا لڑکے والے لڑکی دی مہدی لے کے جا رہے ٹور باجے رہے ناچ رہے لباس بےہودہ ہے بے حیائی والا ہے مرد اور نچتے جا رہے ہیں ٹور بجتا جا رہے ہیں یا کوئی بےہودہ گانے لگے ہیں اے ہے حد تو تجاوز اے مہدی من ہے جتوں تک یہ حد ہے وہ شریعت کے اجازت دیتی ہے کہ معاملات ایک حد میں چلا کے یہ ہے مہدی میں پھر عرض کرا مہدی حاکم در رہ کے کیتی جائے کباہت نہیں ہوتی آئی ساڑھے مسلمانہ چیز چاہتا ہے اللہ اکبر پھر نبی رحمت علیہ السلام نے اور شریعت پاک نے جڑی معاملات دی آزادی دیتی حد دے اندر رہ گئے لیکن میں پھر عرض کرا شادی دے موقع تک مہدی دے موقع دے یا شادی دے موقع دے عورتوں کا فیشنی لباس پہننا یا تنگ لباس پہننا انہیں حد تو تجاوز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں صنفان من اہل النار لم ارہما فرمایا دو قسم دے لوگی نے جڑے دو سینے لے کر اجے نہیں میں دیکھے فرمایا ایک انہاں دے بھی چوئے وے انہاں دے ہاتھ دے اندر کوڑے ہون گے ہاتھ اندر جس طرح گاواں دیاں پوچھاں ہوندیاں نے گاواں دیاں دوہاں دی بیٹھ بیٹا بیٹھ جو میں بیٹھ گاواں دی دوہاں دی طرح گاواں دیاں پوچھاں دی طرح ہاتھ دے اندر کوڑے ہون گے لوگاں نو بنا وجہ مارن گے ونساء قاسیات عاریات ممیلات مائلات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دوسری قسم دیاں وہ عورتاں نے فرمایا قاسیات انہاں نے لباس پہنیا ہوئے ہیں لیکن عاریات لباس پہنن دے باوجود تو لگیاں نے ممیلات مائلات لوگانو غیر مردانو اپنے وال بےہودہ لباس پہن کے مائل کر دیاں نے آپ انہاں مائل ہوندیاں نے مائل کر دیاں نے مائل ہوندیاں نے یا مائل کر دیاں نے تے دوسریاں لڑکیاں نو مائل کرن دی ترغیب دے دیاں نے ایسا لباس پہن دیاں نے رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ میرے نبی فرماتے نے انہاں دے سر اس طرح نے جویں بڑے تگڑے اونٹ بختی اونٹ انہاں دیاں کوہاناں نے چونکہ بڑا اونٹ طاقتور قدور ہے وہ دی کوہان بھی اونچی ہے چربی بڑی ہے جس ویلے چلتا ہے دائیں بائیں کوہان جڑی ہے جھکدی ہے مائل ہوندی ہے دائیں بائیں دائیں بائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہاں دے سر ایسے ہون گے چلدیاں دائیں بائیں ٹھڑکدے ہون گے ایک اس طرح ہوندا ہے کچھ عورتاں ایسے موقع تے کچھ عورتاں ایسے موقع تے اپنے سر دے والاں نو ڈرائی کر دیاں نے ڈرائی کرائے وال اوپر کے کھل گئے کھلے ہوئے وال جس ویلے اوپر دوپٹہ رکھیا چہرے چلدیاں نے چلدیاں ہلارا پیا کدی وال سجے ہلکی جی حرکت دیندے نے کدی کھبے دیندے نے نبی پاک فرماندے نے اجے نہیں میں ویکھے لیکن آؤں گے ضرور ایسیاں عورتاں آ چکیاں نے لباس قاسیات عاریات لباس انہوں نے پہنے ہیں لیکن پہننے دے باوجود نبی نے ایک
یہ مانا ہے ہاں بازو چونکہ سطر بنا عورت کا سطر ایڈا ٹکرے ہاں بازو لباس ہے اور اسی طرح شلوارا کٹیاں دوپر عورتاں دیاں کٹے بھی ننگے نے لباس پہنتے باوجود جسم دا حصہ ننگا ہے آسیاتن آریات دوسرا معنی ہے بریک نہ لباس ہے لباس پہنن دے باوجود جسم نظر آ رہا ہے تیسرا معنی آسیاتن آریات تیسرا معنی لباس اتنا تنگے لباس پہنن دے باوجود انہاں دے آدھا ظاہر ہو رہے نے نبی علیہ السلام دی حدیث فرمایا انہاں دا جنت پہ جانا تے درکنار جنت دی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوئے گی جڑیاں لکھاں میلاں تو دور آنی شروع ہو جانا نبی پاک فرماتے ہیں ایسیاں عورتاں جڑیاں جہنم دا باندھن نے جہنم دا باندھن نے اور بات بڑا توجہ فرماتے جایا دے نبی پاک علیہ السلام دی حدیث کے مطابق جڑی بی بی مہندی دا موقع ہوئے شادی دا موقع ہوئے ایسا لباس پہنتی ہے جڑے جتھے جتھے اللہ نے ٹکن دا حکم دیتا ہے اور ظاہر کرتی ہے جسم دے آدھا ایسا لباس پہنتی ہے انہیں اللہ دی حد نو تجاوز کیتا اس معاملے اندر اور جڑا بندہ یا عورت حد نو تجاوز کرے اللہ پاک فرماندے نے ایسے بندے انہاں نو جہنم دے اندر ہمیشہ میں داخل کیتا جائے گا نبی پاک علیہ السلام نے سے واسطے فرمایا سی ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء ما ترکت بعدی فتنۃ اضر علی الرجال من النساء صحیح بخاری ہے حدیث کا نمبر 5096 میں نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اپنے تو بعد نبی پاک کے زمانے سے نہیں تیرے زمانے کے خیر و قرون ہے نا زمانہ ہے صحابہ کا زمانہ تابعین کا زمانہ تبع تابعین کا زمانہ انہاں دی بات نہیں انہاں تو بعد فرمایا میں تواڈے اندر سب تو زیادہ نقصان دین والا اگر کو فتنہ ہوئے گا تے عورتاں دا ہوئے گا ایک روایت میں چاہتا ہے سب تو خطرناک فتنہ دجال تو بعد ہوئے گا عورتاں دا ہوئے گا اور ساریاں عورتاں فتنے باز نہیں ساریاں عورتاں فتنہ نہیں نبی پاک فرماتے ہیں الدنیا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں دنیا ساری دی ساری فائدے والی چیز ہے لیکن دنیا دی سب تو فائدے والی چیز نیک تے صالحہ بیوی ہے نیک صالحہ عورت دنیا دا سب تو اچھا فائدہ مند چیز اور دیکھو نبی پاک علیہ السلام نے دو ہی قسمہ بیان کر دیتیاں نے ہر عورت فتنہ نہیں بندی جنہی عورتاں اللہ دی حد نو تجاوز کر دیاں نے زبان درازی وے حد تجاوز کر دیاں نے خامد دی نشکری اندر حد تجاوز کر دیاں نے خامد دے مان دے زیاں کرن اندر حد تجاوز کر دیاں نے اسی طرح خامد دی عزت دی حفاظت اندر حفاظت نہیں کر دیاں بربادی اندر حد تجاوز کر دیاں نے لباس اندر حد تجاوز کر دیاں نے خرچ اندر حد تجاوز کر دیاں نے بیہود کی پہن اندر حد تجاوز کر دیاں نے ایسیاں عورتاں نبی پاک فرماتے ہیں سب تو زیادہ نقصان والا فتنہ نے ایسیاں عورتاں نے اکی ہو رہا ڈرامے فرماتے ہیں جڑیاں بیبیاں جس لباس جس چال جس ڈھال جس طریقے جس لہجے جس گفتگو نال آ رہی ہیں کی ہو ہے دوسری عورتوں دے چاکے کھلا رہی ہیں جس طرح سیاں تسی بھی اس طرح بڑھو اور اکثروں بیشتر ساڑیاں دیاں پہنا ہن تے گھر کا ٹی وی کدی تے ہوندا سی کہ کا ٹی وی ہے کدی نہیں سوشل میڈیا ٹی وی تو بھی اگے چلا گیا
کون گھر ہے جیسا دیکھیا اسی فیشن کی خواہش کئی سارے مذہبی گھرانے دیا دھیاں بیٹیاں بہناں بھی پیدا کرنا پئی کیسا بھی ایسا ہی لباس بنانا نہیں میں ایسیا بچیاں بہنا کے درخواست کراں گا نبی پاک نے فرمایا سی عورتاں سب تو زیادہ ذرہ اس پہ تفصیل دا سی سب تو زیادہ نقصان دین والا فتنہ بن گیا سی عورتاں حضرات میں عرض کر دیتا ہے مہدی دی رسم بنا لو مہدی دا رواج جڑا اے کلچر سے مطابق اے اپنا لو لیکن حد دے اندر رہنا حد تو تجاوز نہیں کرنا ہن دوسرا رواج آ گیا برات دا ساڈے معاشرے اندر برات جاری ہے برات دے معاملے اندر بھی علماء کرام کئی بڑی سختی کر جاندے نے مطلق طور تے حرام قرار دے دیتا برات نو لڑکی والے دے کرو کھانا ہی حرام ہے بھائی کی دلیل ہے لڑکی والے کرو کھانا حرام ہے کوئی دلیل ہے لڑکی والے دے کرو کھانا حرام ہون دی اللہ اکبر جے کہو جی ثابت نہیں نبی علیہ السلام دے زمانے آپ دیاں شادیاں آپ دی بیٹیاں دی شادیاں سیاپا دی ہوئیاں بڑا ثابت ہے بھائی ثبوت دی دلیل کیوں مانگ رہے اصول کتنے گیا شریعت شریعت اصول بیان کر رہی ہے شریعت نے اصول دیتا ہے معاملات اندر ثبوت کی دلیل نہیں منگنی منع بخاؤ کتنے برات دا کرنا منع ہاں پھر اتنے بھی ہوئی اس کرام برات کھڑو حد کے چلائے حد تو تجاوز نہ کرو کیونکہ اللہ اکبر کھانا وغیرہ لڑکی والے دی ذمہ داری نہیں ذمہ داری کی دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو فرمایا سی جدو پتہ چلیا کہ حضرت جابر نے نکاح کر لے آئے فرمایا اے جابر کیا تو ولیمہ کیتا ہے حضرت جی نہیں نبی پاک فرماندے نے اولم بلو بشام اس طرح کر ولیمہ کر پاویں ایک بکری ہی ذبح کر لے بہت بڑا نہیں نہ کرنا عرب دے اندر ٹیڑی بکریاں چھوٹا جاتا 2-3 کلو دی بکری ہو جاتی 4 کلو 5 کلو اور پاویں ایک پکا لے 4 چیز سات لے لیکن ولیمہ کر یہ مطلب ہے نبی پاک نے شادی دا کھانا مرد دے ذمہ لایا لیکن لڑکی والے دے ذمہ اگر تے شرعی طور تے اخلاقی طور تے کھانا نہیں لیکن لڑکی والے اپنی خوشی دے نال کہ لڑکے نے آنا نکاح لینا ہے انہیں ساری بچی دی رخصتی لینا نہیں ہے وہ دے نال خدا والد والدہ بہن بھرا آگے نے یا اور کوئی آگے نے بطور مہمان آگے نے انہاں دی ضیافت دے واسطے اسا انتظام کرنا لڑکی والے کر سکتے نے شریعت کتے منع نہیں کرتی کر سکتے انہوں سی برات کا یعنی دولے دے نال خدا باپ جائے برا جائے کوئی جائے انہوں سی برات کے دے وہ چند بندے ہون زیادہ ہون ہاں اتنی حد دے وچ رہتا ہے کیونکہ جس ویلے تسی 100 بندہ 200 بندہ 500 بندے دیاں براتاں دا انتظام کرو گے براتاں جان گیاں پھر خرید کران دیاں بچیاں دا کی بنے گا چونکہ ماحول دے اندر ماحول آلودہ ہو جائے گا ماحول اس حد تو تجاوز دے نال آلودہ ہو جائے گا پھر ہر ایک دی خواہش ہوے گی ساڈا بچہ ٹکر چلدا تے وہ بھی 500 بندے دا انتظام کرو ساڈے جنے سلام دعا والے بندے نے اساں کرنے نے مجبور کر کے کھانے دا انہاں نو مجبور کر کے کھانے دا کیا جائے یہ بھی غلط ہے بھی غلط ہے ہاں خوشی نال انہاں نو پوچھ لو 10 بندیاں دا انتظام کر سکتے ہو 20 دا 30 دا بس انہاں کو مناس حد دے وچ رہو حد تو تجاوز نہیں کرنی جڑا بھی حد تو تجاوز کرتا ہے اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ مسند احمد طبرانی اور
ضروریت الطاہرہ امام دولابی انہاں میں چاہتا ہے کہ عرب دا کلچر سی، عرب دا کلچر سی، عرب دا اگرچہ کچھ روایت اندر زہر بھی ہے لیکن تعدد ترک دے نال حسن تک پہنچنا، حسن دے غیر ہی تک عرب دے اندر کلچر سی جنہیں کہ نبی پاک علیہ السلام حضرتی سونے پیغمبر جوان ہوئے، حضرت خدیجہ رضی اللہ دا رشتہ نبی پاک نے منگیا، نبی پاک نے منگیا، نبی پاک نے رشتہ منگیا، حضرت خدیجہ نے قبول کر لیا۔ ایک دن طے ہو جاتا ہے، قریش دے چیتا چیتا بندے بلائے، حضرت خدیجہ نے کھانے تیار کروائے، مشروبات تیار کروائے، اپنے والد محترم کو بلایا، والدانوں کے لگی ابا جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میرو رشتہ میرے تو منگیا ہے، میرا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کر دیتا جائے۔ ابا نے انہاں دے والد محترم نے نبی پاک نہ حضرت خدیجہ دا نکاح کر دیتا ہے۔ یہ بڑی گل مشہور ہے کہ سردار ابو طالب نے نکاح پڑھایا، مینوں کوئی بندہ صحیح سمجھنا ایک روایت پیش کرے، سردار ابو طالب نے نکاح پڑھایا نبی پاک دا حضرت خدیجہ دے نال، ایک روایت پیش کرے، مشہور ہے ایک روایت کو پیش کرے۔ اصل سے یہ مشہور کتنا کیتا ہے جڑے حضرت ابو جڑے جناب ابو طالب دا ایمان ثابت کر دے۔ لو جی ہوئے گا ایمان نہیں تو نبی پاک دا نکاح دا کی بنے گا؟ نکاح نہ پڑھایا، نہ ایمان ثابت ہو رہے نہ نکاح ثابت ہو رہے۔ حضرت خدیجہ نے والد نے نکاح کیا نبی پاک نے اپنی بیٹی دا۔ اللہ اکبر، انہاں نے کھانے پہ بنائے نے، انہاں نے مشروبات بنائے نے، تھے یہ بھی لفظ نے عرب دے اندر رواسی اس موقع تے کھانے وغیرہ تیار کیتے جاندے۔ اور بات جو میں عرض کر رہے ہیں کہ برات ایک ہاتھ اندر رہ کے لے جائی جائے اور لڑکی والے مناسب جا کھانا بنان، ہمیں وہ طاقت رکھ دے نے بیوی کھانے بنان دی، لیکن مناسب کھانا بنان ون ڈش بنان کیوں؟ غریب لوگاں دیاں دھیاں تے بوجھ نہ بنے۔ چلو آتے ہم گنجائش رکھ دے میں دنیا کا خیال تے رکھن نا۔ اللہ اکبر، ایک بندہ ہم طاقت رکھ دے، وہ طاقت رکھ دے سردی برداشت کرن دی، وہ سردی کھڑا ہے، دوسرا بندہ انتظام کر لگتا ہے سردی دا روکن دا، اور نہیں قابل برداشت، اور تو نے برداشت کر رہے تیرے نام چلا کمزور مر چلا سردی تو وہ احساس کر دین آوے۔ الدین النصیحہ، دین خیر خائی دا نام ہے، احساس دا نام۔ تینوں تے طاقت ہے بھی کھانے بنان دی، تیرے محلے چ دوسرے محلے تیسرے محلے چ وہ بیچارہ غریب ہے، وہ ایک کھانے بڑا مشکل ہونا بنا دے واسطے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرات اور بات توجہ فرما دینا آجے، توجہ کر دینا آجے، عرض کر دیتا کہ حد تجاوز نہیں کرنی، حد اندر رہ کے بران لے جاؤ، چونکہ معاملہ شریعت اجازت دیتی ہے، حد تجاوز نہیں کرنی، حد اندر رہنا ہے۔ آئیے ہن تیسری بات آ رہی ہے، تیسری بات آن لگی ہے جہیز دی۔ سب تو پہلے نمبر تے قرآن پاک دی ہے سنیا دے، فرمایا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ اللہ پاک نے مردان و عورتاں دے حکومت دیتی ہے، حاکم بنایا ہے۔ کیوں بنایا ہے؟ ایک تے اللہ نے جڑی فضیلت دیتی ہے، مرد عورت دے مقابلے اندر نہیں، مرد دی عقل، اب عورت دی عقل کمزور ہے مرد دے مقابلے اندر، عورت دی ایمان کمزور ہے مرد دے مقابلے اندر، اس واسطے بھی اللہ نے فضیلت دیتی ہے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس واسطے اللہ نے حاکم بنایا ہے کہ مرد اپنیاں بیویاں تے خرچ کر دے نے۔ اور شریعت جو پتا چلیا عورت نکاح کر کے کر لے آندی، او دے برکے دا، او دے سوٹ دا، او دی جتی دا، او دے میک اپ دا
وہ برتنوں کا گھر کے برتنوں کا کھان پین کا ساری ذمہ داری مرد دی ہے، مرد دی۔ ہاں اگر کوئی مرد کمزور ہے، مرد کمزور ہے، لڑکی دے والدین اگر وہ تھوڑی جی حیثیت رکھ دے نے، اپنی بیٹی نو بطور تحفہ کو چیزاں دے سکتے نے، اتنے بھی دونوں چیزاں سمجھے رکھو۔ اسلام اعتدال موت مذہب ہے، موت ہے، سختی نہیں۔ اسلام ہر ایک کے جذبات کا لحاظ رکھتا ہے۔ حضرات کئی احباب کے سب خلاف ہو جاندے نے، جہیل دے خلاف ہو گئے۔ کئی پڑھیا لکھیوں نے کہنا شروع کر دیتا جہیل ایک لعنت ہے، جہیل نو لعنت کہتا۔ اور ٹی وی اندر تے اکثر و بیشتر یہ لفظ بولتے ہیں جہیل ایک لعنت ہے۔ کسی جگہ جہیل دے جھگڑے دے وچ آ کے بچی نو مار دیتا گیا، طلاق ہو گئی، جہیل ایک لعنت ہے۔ جہیز مطلق نو لعنت نہ کہو، یہ کہو جہیز اندر آ کے حد تجاوز کرنا اے غلط، لیکن حد وچ رہ کے جہیز دینا لعنت نہیں، سنت نبی پاک دی، سنت نو لعنت کہنا۔ اللہ اکبر۔ حضرات رحمت صاحب تو پہلے جہیز لفظ توجہ کر دے گا۔ جہیز کا مادہ کی ہے لفظ جیم ہاں، اور سینے والی جنہوں پنجابی دو کھالی ہاں کہتے ہیں، اگے زا رازا زا، جیم ہاں زا، یہ اس لفظ کا مادہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ان وسیلوں نے باب تفعیل اندر جہانا یجخذو تجہیزا، باب تفعیل آ گیا۔ اور جتنے باب نے نا بھی گرامر نہ انہوں نے کوئی خاصے ہوتے، یہ دا خاص ہے باب تفعیل دا کہ دے معنی اندر شدت پائی جائے گی، تکرار پایا جائے گا، تابعہ پایا جائے گا، مبالغہ پایا جائے گا، یہ دے معنی چاہیے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا دیکھنا جہازہ قرآن پاک میں لفظ آیا، سورہ یوسف اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَمَّا جَخَّذَهُمْ بِجِهَادِهِمْ وَلَمَّا جَخَّذَهُمْ بِجِهَادِهِمْ، جہاز، جہاز سارے پنجابی اردو جہاز کہتے ہیں نا، اردو والے لوگ جہاز، یہ لوگ بھی مانے سامان، سامان۔ وَلَمَّا جَخَّذَ، جنہوں نے سامان تیار کر دیتا، بِجَهَادِهِمْ، یوسف علیہ السلام تے پڑھاوا دا، اور جنہوں نے بنیامین دی کھرچی اندر شاہی ٹوپا پاک کا ٹوپا پیمانہ، یہ اس وقت کی گل ہو رہی ہے۔ حضرات ان جہاں لفظ معنی سامان، جیسے جیسے معنی کا بدلے گا، کہ بدلے گا سیاہ کو سباق نہ، مثلا جہاز العروس دلہن کا سامان، جہاز الغازی غازی کا سامان۔ ہن غازی نو میک اپ دی لوڑ دے دیں، غازی نو اسلحے دی لوڑ ہے، کھان پین دی ضرورت ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاز السفر، سفر کا سامان، لفظ ہو یہ جہاز سامان، لیکن سفر کا سامان کی ہے کھانا پینا، راشن وغیرہ، بستر وغیرہ۔ جہاز المیت، میت کا سامان کی ہے کفن وغیرہ، غسل کفن وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو لفظ آئے گا جہاز العروس، دلہن کا سامان، اور دلہن کے سامان اندر جڑی جڑی چیز آئے گی وہ ہے جہیز، جہیز۔
مادہ عربی ہے لیکن لفظ جڑا بنایا گیا ہے یا مجہول کے نام جہیز، جبکہ عربی اندر سوائے 2 یا 3 مقام دے یا مادہ اپنا یا مجہول استعمال ہے یا معروف، یعنی جلوسیہ ہے نا چھوٹی یا بڑی یا بڑی یا عربی اندر استعمال چند مقام پر والی چھوٹی ہوتی تے جہیز بڑی یا استعمال ہوتی، چھوٹی ہوگی تو جہیز بنے تذکیر بنے۔ تو خیر بات لمبی نہ ہو جائے، جیڑی میں بات کر لگا جہیز دا مادہ عربی ہے، یہ دا مانا کیے سامان دلہن نو رخصت کرن دے ویلے جیڑا سامان دیتا جائے گا انہوں کیا جانتا ہے، انہوں کیا جانتا ہے، انہوں کیا جانتا ہے جہیز۔ انہیں دیاں دلیلہ جب سن لے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر دے دوران حضرت صفیہ نال حضرت صفیہ نو آزاد کر کے انہاں نے کہا کیتا ہے حضرت ام سلیم دے بارے۔ صحیح بخاری کی روایت کتاب الصلاۃ 172 نمبر فرمایا جخت لہ ام سلیم فاحدثتھا لہ من اللیل۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صفیہ نو تیار کیتا ہے انہاں نو دلہن بنا کے نبی پاک اسلام دے خیمے دے اندر حضرت پیش کر دیتا، چونکہ نکاح ہو چکی آئے ایتھے بھی ہن جنہ سامان او دی تیاری تے لگا ہے، صابن لگا او بھی جہیز ہے، کپڑے اچھے پائے نے او بھی جہیز ہے، یعنی جو بھی میک اپ دا سامان سفر اندر میسر ہے، جیڑی بھی عورت دی تیاری تے سامان لگے او بھی جہیز جہیز۔ حضرت صفیہ کتھوں لے کے آیا سن؟ اپنے ابو تو نہیں، ابو کے ذرا چھٹ کے فرار ہو گیا سی، خیبر میں چلا گیا سی، یہ تے قیدیاں ایسی عورت لونڈی بنی سی، نبی پاک نے آزاد کر کے نکاح کیتا، امہات المومنین میں شامل کیتا۔ اللہ اکبر۔ حضرات دوسری روایت سنا جے مسند احمد جلد نمبر 6 صفحہ 427 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا امیر معاویہ دی بہن ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ دی بیٹی ام حبیبہ اپنے ابو تو پہلے ایمان لے آئیاں نے، انہاں دا شوہر چونکہ حبشے اندر ہجرت کر کے چلے گئے، شوہر فوت ہو گیا، عدت پوری ہوئی، زوجہا ایاہ النجاشی ومہرہا 4,000 درہم۔ حضرت نجاشی جڑا اوتھوں دا حبشے دا بادشاہ سی، چونکہ اے مسلمان ہویاں نے، اے مسلمان نے، ابا انہاں دا ولی انہاں دا کافر ہے، وہ انہاں دا ولی نہیں بن سکتا کیونکہ یہ مسلمان نہیں، جدا ولی نہ ہوئے او دا ولی وقت دا حاکم بنے گا۔ حضرت اسحمہ رضی اللہ عنہ نجاشی ماں بادشاہ جڑا ہے، انہاں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے نال کاسب دے ذریعے انہاں نال نبی پاک دا نکاح کر دیتا۔ 400 اپنے 4,000 حق میں رکھیا، 4,000 حق میں حضرت نجاشی نے ادا کیتا ہے۔ اے حق میں اربی تے گل ہوگی، ہن اگلی جڑی گل سننا جے وجہ حالکا کلو من عند النجاشی۔ حضرت ام حبیبہ دا جنہ سامان جنہ جہیز حضرت نجاشی نے سارا اپنے کولوں دیتا، کیونکہ ولی او سی، خامد فوت ہو گیا، بھرا بہن بھرا اتنے ہے کوئی نہیں، والد صاحب بھی اتنے کوئی نہیں، ویسے ہی ہوئے مسلمان ہی سن ہوئے، وقت دا بادشاہ ولی وقت دے بادشاہ نے جو بھی سامان نال ٹوریا، حدیث دے لفظ جہاز، جہیز، جہاز۔ حضرات اور تیسری روایت سنیا دے سنن نسائی ہے 3382 نمبر روایت
جخد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فی خمیل وقربت وفسادت من عدم حشبها اذخر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی سیدہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی دے نال کر دیتا ہے، حضرت علی نال کر دیتا ہے. اچھا رات میں کلپ سن رہا سا، پتہ نہیں بات مولوی صاحبان فٹافٹ چیلنج کے اوپر لگ پہ کہنا دیکھو جی نبی پاک نے سیدۃ النساء اہل الجنہ سیدہ کا لفظ بولیا حضرت فاطمہ دے بارے، سیدہ شباب اہل الجنہ اتنے بھی سیدہ لفظ بولیا تے حسن حسین دے بارے، لیکن لوگ کی سیدہ لفظ ہونا دے بارے بھی بولتے ہیں. سیدنا امیر معاویہ، سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر. اللہ دے بندے ہو چیلنج کرن تو پہلا مطالعہ تے کر لو. سنن ترمذی کی شاہی مختلف کتاباں چلدا ہے. ابو بکر عمر سیدہ قہول اہل الجنہ، ابو بکر کے عمر اکڑ عمر دے جنتیاں دے سردار نے. صرف یہ کہ سارے اہل سنت بھی رافضیت تو متاثر ہو کے سارے مولوی بھی اور سیدہ شباب اہل الجنہ تے بیان کر کے کہ حضرت حسین جنت جوانہ دے سر یہ حدیث تے بڑی پیش کر گئے. لیکن ابو بکر صدیق ابو بکر عمر والی روایت بیان کرن تو گھبران کے کہ تو دوجا آیا کوئی ناراض نہ ہو جائے جلسے سارے کہن مولوی بڑا چنگا ہے. انصاف نبی پاک نے دے بارے بھی بولے وہ بھی بیان کرو، ابو بکر عمر دے بارے بولے وہ بھی بیان کرو تاکہ لوگوں کے اندر ساری چیزاں علم چھوڑ. حضرات القادر توجہ کرے آگے سیدہ لیکن الحمدللہ اسی اہل بیت میں ماننے ہیں تمام صحابہ. اہل بیت بھی صحابہ ہی نا، کون کہتے ہیں اہل بیت صحابہ نہیں؟ اہل بیت صحابہ سارے انہوں ماننے ہیں، دلو بجانوں ماننے ہیں، انہوں ماننے بھی ہیں، انہوں دی ماننے بھی ہیں، انہوں ماننے بھی ہیں، انہوں دی ماننے بھی ہیں. پتہ نہیں جملہ تو سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ کئی صرف انہوں مانتے ہیں، انہوں دی مانتے نہیں. جی انہوں دی مانتے پکیاں قبرہ کیوں بنانا؟ حضرت علی تک ٹائنا سا جا کے اٹھیا قبرہ. اللہ اکبر. حضرات اور قادرت توجہ کرے آجے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ نو ایک پلو دا چادر دیتی ہے، جیڑی چادر اپنے اتے اوڑ دیاں سن. ایک پانی والا مشیدہ دیتا ہے، ایک گدا دیتا ہے چمڑے دا جنہیں اندر اس کر کہا دے کھجور دا چھلکا بھریا ہویا سی. اور دوجی روایت جڑی مسند احمد دی ہے اودے وچ ہوندا ہے لما زوجہ فاطمہ فاسمہ بخمیلۃ وفسادۃ من عدم حشبها لیب ورحیین وشقاء وجرتین. نبی پاک علیہ السلام نے اور بھی دو چیزاں دیتیاں نے، دو چکیاں دیتیاں آٹا پیسن والیاں اور دو گھڑے دیتے پانی گھر وچ رکھن واسطے. مشک دیتی ہے دوباروں کنویں تو پانی بھر کے لیاؤ، گھڑے دو دیتے نہیں انہاں میں پانی پا لو. اس طرح چادر دیتی ہے، گدا دیتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے اس ضرورت دیاں چیزاں دیتیاں کدوں جدو داماد کمزور سی. داماد کمزور ہے مالی لحاظ نال، حضرت علی رضی اللہ سامان کوئی نہیں، رشتی کرنی ہے سامان دیتا اتنے کئی کر بھیج نہیں. وہ تو نبی پاک نے حضرت علی کی زرہ بیچی سی. زرہ بیچنے والی روایت 480 درہم کسی بھی آل سنت کی موت پر کتب اندر نہیں ہے. صحیح سمجھنا البتہ تشیعی کتب اندر ہے روایت بے سمجھی ہے. سنن شاہی ابو داؤد چاہتا ہے حضرت علی رضی اللہ نے اور زرہ حتبیاں کنی قیمت سی تقریباً 4 درہم کی قیمت سی. وہ حتبیاں زرہ حضرت فاطمہ نو حاکم میں بھی دیتی ہے، ویچ کے وہ جھیل نہیں بنایا. کئی جڑے جھیل و لانت کہنا لے نا ایویں اپنے کولوں نے گل بناتی. حضرت علی دی زرہ بیچی، کوئی جگہ گھوڑا بیچیا، ایک بھی ویسا ہی نہیں. ویچ کے حضرت علی نے پیسے تو
سجدہ دا جہیز بنایا قطعی طور تے اسی روایت ثابت نے پوری دنیا دے دل نال بندے اللہ اکبر داماد کمزور ہے بچی دے والدین اپنی بچی نو ضرورت دیاں چیزاں دے سکتے نہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیدیاں نے چکی پی پی کے ہتھاں دے چھالے پہ گئے مشک بوٹے تے رکھنی دوروں حضرت عثمان دے کنویں تو پانی پر کے لے آنا ایتھے مرکندے بھی درد کرنا پہلے مشک چوک چوک کے ایک دن پتہ چلیا نبی پاک علیہ السلام کو لے جنگ میں قیدی آئے نے حضرت علی نے رغبت دلائی سیدہ علی جاؤ نبی پاک دے کولو غلام لا لو حضرت عائشہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ نہ چاہدیاں نے نبی پاک گھرمی میرے واپس آ گئیاں پیغام دے کے آ گئیاں میرے پیغمبر تشریف لے آئے بیٹا کی گل ہے تشریف لے آئی سے حضرت سیدہ رضی اللہ عنہ دی طبیعت بڑی شرمیلی ہے چپ ہو گئیاں حضرت علی کے فاطمہ دسو نبی پاک کو چھڑے دسو کی لین گیا نہ بولیاں حضرت جی میں نے اجازت دیو میں کہ دس دیاں حضرت جی سیدہ فاطمہ نو چکی پی پی کے ہتھاں دے چھالے پہ گئے مشکیزہ چک چک کے کندے درد کرنا پہ حضرت جی تواڈے کول قیدی آئے نے قیدی دیویو بطور غلام ساڈے کام کر دیا کرے نبی پاک فرماتے نے بیٹا تو میری بڑی لاڈلی بیٹی ہے تیرے نال بڑی محبت ہے لیکن اجے جڑے میرے مدرسے دے طالب علم صاحب صفا نے انہاں نو تیرے تو زیادہ ضرورت ہے انہاں میں سیل کراں گا میں مدرسے دے طالب علماں دی ضرورتاں پوریاں کراں گا جو طالب علم جنہاں ول ساڈے اکثریت دی توجہ ہے تعلیم توجہ دلائی سی ایک دفعہ کدی کدی جو اپنے بچیاں واسطے کوئی پھل دے ہوندے ہو طالب علماں واسطے نہیں دے دیا کدی کدی کھانا کر پکا کے خوشی نہ کریا تسی نہیں کر دے جڑے نہیں کر دے ٹھیک ہے انہوں نے سوچ ہے لیکن نظام چاہتے لے آیا نا کلو کے تہاڈا فائدہ ہے دیکھو نبی کریم علیہ السلام نے اپنی لاڈلی بیٹی کی جواب بھی دیتا ہے اللہ پاک کے سونے پیغمبر فرماتے نے بیٹی ہے اجے میرے مدرسے دے طالب علم صاحب اصحاب صفا نو زیادہ ضرورتاں نے پھر کچھ ویلا گزر جاندا ہے حالات بہتر ہو گئے مال باروں آ گیا غنیمت دا مال بڑا آن لگ پیا نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ نے غلام دے دیتا یہ بھی جہیز بیٹی نو گفٹ کیتا ہے بیٹی نو تحفہ دیتا ہے جہیز کیونکہ خامد ماڑا ہے مالی لحاظ نہ حضرت عثمان کمزور نہیں مالدار نہیں دو بیٹیاں یہ کہ بادی کرے گئیاں آپ نے کو سامان نہیں دیتا حضرت زینب کا نکاح ایک ہاتھ دیتا سی باقی سامان ہے حضرات دربان دے توجہ فرما دے گا آجے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں دی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہ دے بارے کئیاں لوگاں نے مشہور کر دیتا ہے کہ حضرت اسماء متع کرایا کردیاں سن پوری دنیا دا بندہ جڑتا ہے ایک روایت پیش کرے صحیح سند دینا ایک روایت کو پیش کرے حضرت اسماء بنت ابی بکر نے متع کرایا حضرت زبیر نہ نکاح ہوا سی عبداللہ بن زبیر کی والدہ لفظاً مروڑ توڑ کے ترجمہ کرنا کہاں گئے کہ یہ بڑا آسان ہے میں نے بڑے اختصار دے نال نکاح متعارف کیتا سی میں نے کئی دوستاں نے خواہش کیتی ہے نکاح متع پوری تفصیل نال جمعہ پڑھاؤ میں پڑھاواں گا انشاءاللہ کیونکہ پچھلے دن تو معلوم ہے سوشل میڈیا تے بڑا رولا چل رہا ہے نکاح متع دے حوالے نال حضرات جو میں عرض کر رہا حضرت بات پہ توجہ فرما دے گا آجے حضرت تیسری حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ انہاں دے شوہر باہر جاتے جاندے اپنے کام نہیں جاندے پھر انہاں دی جڑی زمین سی نا مدینے تو دور سی کافی تقریباً 4.5 کلومیٹر یا کم و بیشے کی بن جاتی ہے پیدل جاندیاں کھجوراں دیاں گٹھڑیاں جڑیاں کھجوراں کردیاں کٹھیاں کر کے لوندیاں پانڈ بن کے سر دے
گھر لے آ کے زمین دے اندر اکھری بڑھائی سی کٹ دیاں دادر ٹھاکر کر کے دانا بنا کے گھوڑے نو پا دیا بڑا مشقت والا کام سی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی چونکہ ساری پونجی اللہ دے رستے اندر لا بیٹھے نے جب حالات بہتر ہوئے نے انہاں نے بھی اپنی بیٹی نو غلام دے دیتا بطور تحفہ ہن دسنا کی جانا ثابت کی ہو گیا ہے جہیز اگر داماد تہاڈا کمزور ہے مادی دے ہاتھ دے نال اگر تہاڈا داماد کمزور ہے او دا دامن کرو اپنی بیٹی نو ضرورت دیاں چیزاں دیو لیکن حاجت تجاوز نہیں کرنی صرف ضرورت دیاں مولی صاحب ٹی وی بھی ضرورت دی چیز ہے میں نہ میرے دوترے جڑے ہون وہ باہر نہ ویکھے جان گھر ہی ویکھ رہے ہیں چنگی بھائی ضرورتاں سا بنائیاں فضول ضرورتاں بنا رہی ضرورت دیاں چیزاں اور یہ شرط ہے خامد کمزور ہے دماغ کمزور ہے دے دیو یہ لعنت نہیں یہ جواز ہے لیکن یہ مطلب ہے نہیں جنہیں لڑکی والے نو مجبور کیتا جاتا ہے وہ بیچارے مجبور ہو کے قرضہ چوکتے نے قرضہ اگر قرضے ہنسنا نہ ملے سود تے قرضہ نہ کہ دماغ رو بیٹی رو جہے پہ دے نے بالکل ایسا مجبور کرنا اللہ دے ہاں تسا پیش ہونا ہے اس سرمتا کی جواب دے ہوگے خوشی نہ اگر لڑکی والے محسوس کرن چیزاں سی تو پھر توتے دینیاں نے دے دیں لیکن ایک حد میں چلو ساڑھے کا جہیز ہے انہیں زیادتی کیوں کی جاتی دو تین چیزاں کئی لوگ کی بڑا گڑیاں ٹرکاں دے ٹرک جہیز دے دے لے بیٹا کہ میں تیرا حصہ دے دیتا ہوں براہما تو زمین دا حصہ نہ منگی وراثت تو محروم کرنے واسطے ماں باپ نے جہیز اندر بیٹی کو پورا کر دیتا ظالم والدین ایسے تو ساتھ وراثت تو محروم کرواتے دے دیتا غریباں دے واسطے تسی ایک مسئلہ پیدا کر دیتا کتھوں دے کے بیچارے نماز نمبر 2 نمود و نمائش میں بیٹی نو وراثت تو حصہ دیاں گا لیکن میں بیٹی کو ٹرکاں دے ٹرک مارے پتہ لگے فلانے سامنے اپنی دھی بیائی نمود و نمائش تو شریعت سختی نہ منع کرنی سختی نہ جڑی میں پہلے عرض کی تھی ہے نا دیو ضرورت دیا چیزاں لیکن اپنے ذہن سے رکھو میرے محلے اندر نہیں تے نال دے محلے چ اس تو نال دے پنڈ وچ کئی غریب نے جڑے شاید 50,000 دا بھی جہیز نہ دے سکن میں اج 50 لاکھ دا دے رہا انہاں واسطے مسئلہ پیدا ہو جائے گا ہن منڈے آ کے بنا پھرنا ہے کار ایسا لگو جڑا ٹرکاں دے ٹرک لے سڑک گھر پڑے سوچئے بندے کی پھر بعد جڑی سساں بندیاں بڑا طریقہ ہوتا منگن دا موٹر سائیکل تو دینی ہے جے گڈی دینی ہوئے تو دسیا لے گیٹ بڑا لوا رہی ہے کیسا طریقہ منگن دا کیسا ہو رہا جی اے فریج جڑی تو دینی ہوئی نا پہلا دس جائے تاکہ دی پھٹی بنوا لیں گے جنہاں لاکھ دی فریج دینی ہے اور 250 دی پھٹی نہیں بنوا سکتے کیسی بات ہے انہاں بڑے سائیکل بھی سی دینا ہے تو کہنا بناؤ یہ موٹر سائیکل تو دینی ہے جے گڈی دا رہتا ہے دسیا لے گیٹ بنوا لیں گے بڑے طریقے ہوتے ہیں منگن دے جڑا شریعت دیاں حداں ویکھو نا میں کر دیتا ہے اسلام موت دل مذہب ہے ہر ایک کے جذبات کا لحاظ کرتا ہے تحائف دیو بیٹیاں نو تحائف دے سکتے ہو واجب نہیں اللہ فضل میں غور کرتے ہیں بار جب میں لفظ بول جہیز واجب نہیں جائز ہے لعنت نہیں جائز ہے لیکن ایک حد اندر جب حد تجاوز کرو گے اللہ پاک نو حداں تجاوز کرنا بندہ پسند نہیں اللہ سانو حدود کے اندر رہ کے اپنے شادیاں بیاہ نبھان دی توفیق دے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین